ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں وہ ہے 12 ریاستوں و زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر، اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یعنی الیکشن کمیشن کی جانب سے فہرستوں کی جامع نظر ثانی۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے آج کے اخبارات کا وہ ہے طوفان موتا۔ موتا طوفان یہ کس طریقے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آج کیا کچھ ہونے والا ہے، جیسا کہ پیش قیاسی کی گئی ہے۔ تیسری جو صورتحال ہے وہ آسیان کے میٹنگ کے بعد، یعنی مشرقی بعید کے ممالک کی ایک ایسوسیشن ہے آسیان، وہاں ہمارے وزیر خارجہ جے شنکر کا خطاب ہے۔ بہار الیکشن کی صورتحال ہے۔ چین کے ساتھ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ہندوستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کس طریقے کا صورتحال ہے؟ افغان پاکستان جو مذاکرات استنبول میں ہیں وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر سرحدوں پر گڑبڑ بھی ہو رہی ہے۔ اتر پردیش میں ناموں کی تبدیلی کا تو معاملہ چل رہا ہے۔ اب ایک اور چیز کہ مسلم لڑکیوں کا اغوا کیجیے، ان سے جبراً شادی کیجیے اور نوکری پائیے، ایک یعنی انعامی بونزا کہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ بی جے پی کی طرف سے ہو رہا ہے، تو کھلے عام طور پہ ہو رہا ہے۔ غزہ کی سچویشن ہے، غزہ کی کیا صورتحال ہے، اور دنیا بھر میں جیسے خاص روس اور یوکرین کے معاملات کیا چل رہا ہے، یہ بھی خبریں آج کے اخبارات میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج منگل کا دن ہے، جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے اور 28 اکتوبر۔ چلتے ہیں الیکشن کمیشن۔ اب دیکھیے، 1952 سے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہندوستان کا ایک بڑی جمہوری ذمہ داری نبھانے کا دعویٰ تو کرتا ہے۔ اب یہ کس حد تک صحیح ہے، کتنے حقیقی رائے دہندے ہیں نہیں ہیں، کتنے ڈبل ووٹرز ہیں، کتنے جعلی ووٹرز ہیں، کتنے فرضی ووٹرز ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہار میں ابھی تو خیر وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اس سے کچھ ہفتوں پہلے وہاں ایک پائلٹ پروجیکٹ، یعنی تجرباتی طور پر وہاں ایک ایس آئی آر شروع کیا گیا، اور وہ کس حد تک رہا آپ کو علم ہے اس کا، اور کیسے سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی۔ اب بہار ایس آئی آر کامیاب رہا نہیں رہا، اور ابھی تک جو لوگ زندہ ہیں جن کے نام فہرست میں مردہ قرار دیے گئے ہیں وہ بھی آج بھی ہیں، حالانکہ الیکشن کا معاملہ شروع ہو چکا ہے اور ان کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد اب 12 ریاستوں میں، جس میں اہم جو ریاستیں ہیں وہ ہے ویسٹ بنگال، تامل ناڈو، یہ ریاستیں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی ریاستوں میں مدھیہ پردیش بھی ہے، چھتیس گڑھ ہے، اور مرکزی علاقے لکشدیپ اور انڈومان وغیرہ، یہ ان علاقوں میں 12، اور راجستھان بھی ہے، بڑی ریاستوں میں راجستھان بھی ہے، اس کے اندر گجرات ہے، گوا ہے۔ اب اس میں جبکہ جیسا کہ آنے والے چند مہینوں میں یعنی 2026 میں تامل ناڈو، ویسٹ بنگال، آسام اور دیگر 2 اور ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن آسام کو چھوڑ دیا گیا۔ آسام کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ آسام کی سچویشن الگ ہے، لہٰذا آسام کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے، آسام کے بارے میں۔ اب یہ اس سے ذرا کیا ہوگا؟ اب یہ بتایا گیا ہے کہ 4 نومبر سے 4 دسمبر تک بلاک لیول آفیسر، بی ایل او کہتے ہیں ان کو، یہ گھر گھر جائیں گے، گھر گھر جا کر فارم دیں گے، اور اس کے لحاظ سے ووٹرز کی انٹری ہوگی۔ اگر کوئی ووٹر ایک مقام سے 2 مقام سے لیتا ہے تو وہ جرم ہو جائے گا، وہ تو پہلے بھی جرم تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایک بڑی ایکسرسائز شروع کی جا رہی ہے، لیکن اس پر اپوزیشن جماعتوں کا کیا موقف ہے؟ اپوزیشن جماعتوں نے، خاص کر کانگریس اور
शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, दीगर जमातें हैं, इसमें उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया कि कहा कि इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ़ नहीं है, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन पहले उसका जवाब दे जो उसने वोट चोरी जो करवाई थी, अभी तक कई इंतखाबात में लाखों वोटर्स की चोरी करवाई, एक वोटर का नाम कई रियासतों में, तो ये तो उसका सवाल ही नहीं है। अब ये कहा कि यानी एनआरसी, सीएए, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो मामलात होते हैं, या एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये इसकी जो है तैयारी हो रही है। और एक बात है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को ये ने एक डॉक्यूमेंट के तौर पर तस्लीम किया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह किया कि आधार कोई कौमियत का शिनाख्ती कार्ड नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी कबूल करने की ज़रूरत है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा तो हम करेंगे, लेकिन ये यानी हमारी शहरियत का जो है कोई सबूत नहीं हो सकता है। तो फिर शहरियत का सबूत अभी तक क्यों नहीं है, इस सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। अभी जब ये बिहार के एसआईआर के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी, समाअत हो रही थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि भाई आधार को क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो कहा कि भाई आप लोगों ने ही कहा था कि आधार शहरियत का कोई जो है सबूत का दावा नहीं कर सकता, ठीक, मगर एक शिनाख्ती कार्ड तो है, ठीक है, इसमें तफसील होती है सब, ठीक है। तो अदालत ने कहा कि अरे पासपोर्ट, अरे साहब वो तो ट्रैवल का डॉक्यूमेंट है, वो शहरियत का कैसा हो सकता है। तो क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट या आधार किसी गैर शहरी को मिलता है? तो कई एक सवाल है। और बिहार में जिन लोगों को यानी उनके नाम निकाल दिए गए थे फहरिस्त, ये कहे कि ये बैरूनी शहरी फलां है करेंगे, तो लेकिन अभी तक एक नाम भी बैरूनी शहरी का बिहार के एसआईआर में नहीं बताया गया। जब पूछा भी गया तो नहीं, ये नीचे के लेवल पे लोग ऑफिसर से उनको मालूम होगा, हमें तो मालूम नहीं है, इस तरीके की बात करके उड़ा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं झोल है। अब आप देखिए उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के, उन्होंने कहा कि ये इनको पे तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन पे तो मुकदमा डालना चाहिए। किस तरीके से वो जो इन पे जो है इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के, फर्जी यानी वोटर्स के जो भी इल्ज़ाम हैं, उस पर का उन्होंने कोई खुलासा ही नहीं किया। अब ये 12 रियासतों में इस तरीके की सूरत हाल की बात की जा रही है, तो ये बहुत ही गलत है। तो खैर ये तो खैर ऐलान हो गया और इस पर अमल भी होगा। तो अब क्या करना चाहिए? क्या सियासी जमातें पूरी तरीके से लोगों का रजिस्टर करवाएंगी? क्या सियासी जमातों पर भरोसा कर सकते हैं? चूँकि कई सियासी हल्के हैं, कई हल्कों में कई ऐसे गांव हैं जहां एक पार्टी का जो है दबदबा होता है, वो दूसरी पार्टी वाले क्यों काम करेंगे। इस तरीके से शहरियों पर अब चौकसी इख्तियार करनी चाहिए कि शहरी अपने तौर पर बूथ लेवल पर यानी जो पोलिंग बूथ होता है उसके लेवल पर कितने घर आते हैं उनका बीएलओ को ले जाकर माफ़ कीजिएगा, उसका सर्वे कराया जाए, तो ये शायद हो सकता है। तो खैर एक बड़ी ख़बर के तौर पर सारे अखबारात इसको नुमाया किए हैं। तो बड़ी ख़बर है कि मुल्क की 12 रियासतों यानी 10 रियासतें और 2 ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े इसके अंदर, यानी इस तरीके से 12 यूनिट्स, स्टेट यूनिट्स में अब ये मामला शुरू होगा एसआईआर का। अब इसके लिए यानी जो फॉर्म्स की प्रिंटिंग वगैरह वो आज से ही शुरू हो गई है, और ये 3 नवंबर तक पूरी तैयार हो जाएगी, और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये 1 महीने का वक्त है। अब आम शहरियों को ये अब चौकस होने की ज़रूरत है कि वो अपने नाम रजिस्टर करवा लें, वरना फिर जैसा कि अपोजिशन कह रही है कि ये एनआरसी और सीए का मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन एक तरीके से इलेक्शन का मामला छोड़कर सरकार की गिरफ्त के तहत ये पूरा काम कर रहा है, ये अपोजिशन का मानना है। उसके भी रिएक्शंस आए हैं। आते हैं दूसरी खबर, मोता क्या होता है? मोता, अब देखिए हर किसी तूफ़ान को एक नाम दिया जाता है ताकि शिनाख्त रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी कई एक ऐसे नाम आए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम मुख्तलिफ़, और ये रीजन वाइज यानी जिस इलाके में, जैसा कि पैसिफिक रीजन है हमारा, तो इस तरीके से इस रीजन के जो मुल्कों से एक नाम लिए जाते हैं, तो बारी बारी से उन नामों का जो है अगर आप
طوفان آ گیا تو اس کا کیا نام دینا ہے، تاکہ وہ فائل بن سکے اس کی، وہ فائل کے تحت یہ طوفان سے اتنی شدت ہوئی تھی، اتنا جو ہے اس کا دائرہ ہوا تھا، اگر کوئی تباہی ہوئی تو اتنی تباہی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اتنے کلومیٹر، یہ ایک پورا طرح ہوتا ہے۔ تو موتا تھائی لینڈ کا دیا ہوا نام ہے۔ موتا ایک خوشبودار پھول، جیسا کہ ڈیزی انگریزی میں جیسے کہتے ہیں، کہ اس طریقے کا ایک پھول ہوتا ہے جو تھائی لینڈ میں اس کو موتا کہتے ہیں۔ تو خیر نام تو بڑا پیارا ہے، لیکن طوفان تو طوفان ہے۔ تو اب یہ مغرب بنگال میں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یہ موتا کا جو طوفان ہے وہ تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور اڑیسہ سے کسی بھی سمت، کسی بھی وقت آج ٹکرا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً اڑیسہ، آندھرا پردیش اور تامل ناڈو کے کئی حصوں میں عام زندگی کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسکولز، سرکاری اداروں کو تعطیل دے دی گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر وہاں بارش ہو رہی ہے، خاص کر یہ ساحلی پٹی پر زبردست بارش ہو رہی ہے، اور اس کے اثر سے تلنگانہ اور کرناٹک میں بھی کہیں ہلکی بارش، کہیں تیز بارش، اس کا سلسلہ رات بھر سے چل رہا ہے۔ حیدرآباد میں بھی، جہاں سے ہم پروگرام دے رہے ہیں، وہاں بھی رات دیر گئے سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی تک بھی جاری ہے، یعنی دھیمی طریقے سے جاری ہے، جبکہ آندھرا کے علاقے میں شدید بارش ہو رہی ہے، اور تمام ساحلی علاقوں سے مچھروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نشبی علاقوں میں سے لوگوں کو یعنی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس دوران میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرابابو نائیڈو سے فون پر بات کی، اور طوفان سے جو نبٹنے والی حکمت عملی پر ان سے تبادلہ خیال کیا، اور کہا کہ مرکز پوری طریقے سے آندھرا پردیش کی مدد کے لیے تیار ہے، اور آندھرا پردیش کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور فوج کو بھی تیار رکھا گیا ہے۔ تو کافی بڑا جو ہے معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ کافی جو ہے موتا کی وجہ سے یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ تو موتا کی بھی خبر کافی یہ تفصیل سے اخبارات نے دی ہے، اس کے کیا کیا ہوں گے اور کس طریقے سے۔ البتہ ٹرینوں کا ہے، ایک دو ٹرین نہیں، سینکڑوں ٹرین منسوخ کر دی گئی، یا تو ان کا راستہ بدل دیا گیا۔ تو یہ بھی خبر آج اخبارات میں دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آسیان کی چھوٹی کانفرنس ہوئی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے تھے، اور کس طریقے سے کوالالمپور میں ان کی مصروفیتیں رہیں۔ اب وہ جاپان کے دورے پر ہیں، پھر وہاں سے وہ دیگر یعنی مشرقی بعید کے ممالک کا بھی دورہ کرنے والے ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا وغیرہ بھی شامل ہے۔ تو اب جاپان میں، معاف کیجیے گا، کوالالمپور میں جے شنکر جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ ایشیا سمٹ سے انہوں نے بات کی، اور دیکھیں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کیسے امریکہ، ہندوستان جو ایک سورن ملک ہے، یعنی ایک مکمل آزاد ملک ہے، اس پر اپنا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ روس سے تیل مت خریدو، فلاں سے کچھ وہ خریدو، یہ کرو۔ تو یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ یقیناً ہندوستان کے وزیر اعظم تو نہیں کہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں وہ بیچارے، لیکن اب شیو شنکر کو بولنا ہی پڑا کہ بھئی یہ معاملہ اتنا دباؤ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہم لوگ ایک آزاد ملک، ہم لوگ کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ ہم کچھ رعایت میں ہم کو وہاں تیل مل رہا ہے، یعنی ایندھن مل رہا ہے ہم کو، اور ہم اس کا جو ہے کچھ ہم کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ اب امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اب اس کا تیل بند کر دینا ہے۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ تو ایسے حالات میں چونکہ ایشیائی کے ممالک ہیں جو اس میں زیادہ تر ڈیولپمنٹ ملک ہے، یعنی ترقی کرنے والے ملک ہیں، اب ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ آتے ہیں ناظرین، چین اور ہندوستان، چین اور امریکہ، یہ دو الگ الگ خبریں ہیں۔ چین اور ہندوستان کے بارے میں دیکھیے، چین نے اروناچل کے قریب میک موہن لائن، یہ ایک پٹی ہے جو سرحد کو تقسیم کرتی ہے ایک دوسرے سے علاقے سے۔ یہاں چین نے فضائی تنصیبات، یعنی ہندوستان کی سرحد سے صرف 40 کلومیٹر بالکل قریب میں سمجھیے، وہاں تنصیبات کرنا شروع کر دی گئی، اور فضائیہ کے جو عہدیداران ہیں، اس میں ریٹائر ایئر مارشلز بھی ہیں، انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ دیکھیے سرحد سے اتنی قریب فضائیہ کے اڈے بنانا یہ ہماری سلامتی کے لیے اچھی بات نہیں ہوں گی، اس کا مگر ہندوستان کی حکومت کی جانب سے اس کا کوئی خاص رد عمل نہیں دیا گیا۔ البتہ کچھ ریٹائر ایئر مارشل نے اس مسئلے کو ضرور اٹھایا ہے۔ آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف۔ اتر پردیش
گجرات کے بعد تو ایک بڑی تجربہ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. اتر پردیش میں اب ناموں کا سلسلہ تو چل رہا ہے. اب دیکھیے الہ آباد کا نام بدل دیا، فیض آباد کا نام بدل دیا گیا، اسلام پور کا نام بدل دیا گیا، یہ اس طریقے سے کئی نام بدل دیے گئے. اب وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ناموں کی یعنی ایک لمبی فہرست، بلکہ سینکڑوں نام، ایک دو نہیں سینکڑوں ناموں کے ساتھ وہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ آباد کا نام کبیر دھام. ٹھیک ہے چلیے رکھ دیجیے. کہ اب اس پہ اس کی دلیل کیا دی گئی ہے؟ ارے مصطفیٰ آباد کیوں بھائی؟ مصطفیٰ آباد میں مسلمان بہت میجارٹی میں نہیں ہے وہاں، تو یہ نام کیسا ہو گیا؟ نہیں چلو اس کا نام بدل دیں گے برخاست. ٹھیک ہے. آتے ہیں کشن گنج، بہار کا ہے. کشن کس کا نام ہے؟ لیکن یہاں میجارٹی مسلمانوں کی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کشن گنج کو کریم گنج کر دیں گے کیا؟ تو یہ جو تعبیلات ہیں، اورنگ آباد کا نام بدل دیا گیا، عثمان آباد کا نام بدل دیا گیا، الہ آباد کا نام بدل دیا گیا. ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ اتر پردیش میں کئی بڑے چھوٹے گاؤں تو الگ بات ہے، کئی ایسے شہر ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کے نام بدل دیے گئے. اور جہاں سرکاری طور پر نام نہیں بدلا گیا، وہاں ان کے جو چنٹوز ہوتے ہیں، یعنی مختلف تنظیموں کے جو ان کے رول پر رہتے ہیں، انہوں نے بورڈ لگا دیے اس کا نام یہ لگائیے. ابھی سرکاری اس سے توثیق نہیں ہوئی لیکن یہ تو یہ پوری طریقے سے چل رہا ہے. اب بات وہی ختم نہیں ہوتی. اب دیکھیے دمیار گنج ایک علاقہ ہے، ہاں اس علاقے سے بی جے پی کے ایک بڑے قائد ہیں جو ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں، ان کا نام ہے رگھوندر پرتاپ سنگھ. اب انہوں نے کھلے عام کر دیا نوجوانوں کو، بڑا جلسہ نوجوانوں کے ساتھ کہا کہ دیکھیے مسلم لڑکیوں کا اغوا کیا جائے، ان کے ساتھ شادی کی جائے تو میں شادی کے پورے خرچ، ان کے تحفظ اور ان کو نوکری پکی، ان کو جو ہے کھان پان وغیرہ کی سہولتیں دیں گے. تو پھر ہجوم سے کہا کہ دیکھو کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو نوجوان ہوتے ہیں بیچارے، وہ تو جوش میں رہتے ہیں. تقریباً نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا دیے، تو بڑے وہ ہو گئے انہوں جذبات میں آ کے، دیکھ نہیں میں پہلے 10 لوگوں کا کروں گا. چلو پہلے 10 لوگوں کا انتخاب کر لو، اور مسلم لڑکیوں پر ان کا جو ہے اپہارن کہتے ہیں، وہ ہندی میں مجھے بھیجا بھی گیا، پھر ایک اخبار میں 1-2 لائن کی خبر بھی آئی ہے. تو ان کا اپہرن کیا جائے، ان کے ساتھ شادی کی جائے. تو دیکھیے لیکن ان کو تو لڈو کھلائے جائیں گے، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. البتہ سنجے سنگھ جو عام آدمی پارٹی کے ایم پی ہیں، انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پر جو ایک کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یوگی کے راج یوگ میں. تو ہر دن آپ دیکھیں نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے جو اعداد و شمار ہیں، اس میں گجرات اور اتر پردیش میں سب سے زیادہ لڑکیوں کی اغوا کی سب سے زیادہ. اور کون سی لڑکیاں ہیں یہ بھی اس کی بات ہے، کون سے طبقے کی ہیں یہ بھی تو ہے. اتنی لڑکیاں، سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں. ہر دن کتنی لڑکیوں کا اغوا ہو رہا ہے، کتنی لڑکیوں کی عصمت ریزی ہو رہی. یہ وزارت داخلہ کی ریکارڈ جسے امت شاہ اس کے ذمہ دار ہیں نا، انہی کے دہ محکمے کا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو میں اس کی اندراج ہو رہی ہے. تو اب یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اب کھلے عام جب آپ ترغیب دیں گے کسی کو جرم کی، تو جرم تو ہوگا ہی ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں میں سب سنبھال لوں گا، آپ کڈنیپ کر لیجئے، لا لیجئے، بچی کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا کیجئے، بلکہ زبردستی شادی بھی کر لیجئے، پھر آپ کی نوکری تو پکی، اور باقی کا سب کا ہم دیکھ لیں گے. وہ پولیس وولیس کچھ قانون سب ہمارے پاس ہے، ہم خود قانون ہے، ہماری لفظ قانون ہے، ہمارا لفظ ایک لفظ قانون ہے، ختم برخاست. تو یہ ہندوستان ہے، چلتا ہے، اس میں تو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے. آتے ہیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف. کس طریقے سے میں جیسا ہندوستان چین کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا، ہندوستان امریکہ، چین اور امریکہ کے بارے میں. اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اب چین کو منانے کے لیے نکل گئے. کہا کہ دیکھیے میں ٹیرف بالکل کم کر دوں گا، آپ روس سے تیل لینا بند کر دیجیے گا، اور آپ کے ساتھ کچھ معاملات کریں گے ہم، کیونکہ چین کی جو ترقی ہے اس کا امریکہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس نے کہا کہ بھائی ٹکراؤ سے تو ہونے والا نہیں ہے، چلو ان کو منا لیں گے، البتہ جس کو دبانا ہے دبائیں گے، جیسا کہ ہندوستان کو دبایا جا رہا ہے، دبتا ہندوستان دب رہا بھی. اب چین دبنے والا نہیں ہے، چین خاموش رہتا لیکن اپنا کام برابر کرتے رہتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ اتوار کے دن وہ زی کے ساتھ یعنی چین کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا امکان بتایا جا رہا ہے. امکان ہے کہ اس میں جو ہے یہ بات ہوگی چین کے. رہی بات پاک افغان
اب دیکھیے یہ دونوں پڑوسی اپنے ایک بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کو. اب جو طبقہ اپنے ہی شہریوں پر بم برساتا ہے، بم طیاروں سے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہے گا؟ پاکستان کی فوج کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کتنی بے راہ روی کا شکار ہو رہتی ہے، اور کیسے وہاں جمہوریت کو اس نے ہتھیا لیا اپنی مٹھی میں. تو اب دوحہ میں تو پہلی یعنی پاک افغان ملاقات ہوئی تھی، اس میں کہا کہ جنگ بندی کر لی جائے گی، لیکن پاکستان کی سرحد پر یعنی خیبر پختون کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ اطلاع ہے کہ پاکستان کے 5 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، اور پاکستان نے 25 خوارج یعنی ان کو جو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے تنظیم ہے، ان کو عسکریت پسند قرار دیا گیا ہے، خوارج قرار دیا گیا ہے. پاکستان کی فوج یہی کرتی ہے، کسی کو غدار قرار دیتے ہیں، جیسا کہ بنگلہ دیش کی وار کے وقت یہ غدار ہے، بنگالی غدار ہے، فلاں ہے. یہ غدار کا لفظ تو برابر ہے. اور خوارج یہی سب سے اچھے مسلمان ہیں لوگ، مسلمان یہ پکے مسلمان ہیں، ان سے ہی اسلام آگے بڑھا ہے. اس طریقے کا یہ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ اس کا الٹا کام کرتے ہیں. تو افغانیوں کے دیکھو، افغانیوں کے ساتھ استنبول میں دوسری میٹنگ ہوئی. اب یہ میٹنگ تعطل کا شکار ہو گئی، یعنی بالکل کوئی آگے نہیں بڑھ سکی، اس لیے کہ تو یہ کہہ رہا پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ افغانستان اپنی چال پر چل رہا ہے، ہم مزید کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈونالڈ ٹرمپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جنگ بندی کے لیے. 2 دن پہلے کوالالمپور میں انہوں نے کہا کہ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو میں جانتا ہوں، چٹکی میں دونوں کا مسئلہ حل کر دوں گا. 8 جنگیں تو میں نے رکوا دی. ٹھیک ہے، چلو ڈونالڈ ٹرمپ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب روس اور یوکرین کی جنگ کیوں نہیں رکوا رہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب اس کے بارے میں ڈونالڈ ٹرمپ کا دعویٰ کیا ہوتا نہیں ہو کہہ سکتے، لیکن اب اس میں شدت پیدا ہو رہی ہے. روس اور مزید شدت دن بدن پیدا ہوتے جا رہی ہے، اور یوکرین کو یورپی یونین اور امریکہ کی پوری طریقے سے تائید حاصل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ وہاں کی خبریں. آتے ہیں غزہ کے بارے میں. اب دیکھیے غزہ میں اسرائیل اس حد تک یعنی کسی کا احترام تک نہیں ہو، تو ابھی کہا کہ نہیں میں کسی پر حملہ کرتا ہوں. اور آپ دیکھیے جنوبی علاقے میں اس نے پھر سے حملے کیے اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا. اور جو یعنی اسرائیل کی تحویل میں جو فلسطینی شہید کر دیے گئے تھے، ان کی باقیات کو یعنی ان کی میتوں کو واپس کیا. 50 کے قریب میتیں ریڈ کراس یعنی جو تنظیم ہے، ہلال احمر بھی ہیں اس میں، ریڈ کراس بھی ہے، دونوں تنظیمیں وہاں کام کرتی ہیں، ان کو حوالے کیا. یہ بتا رہا کہ اس میں کوئی اعضا بھی نہیں ہے، کہیں کا جو ہے گردے نکال دیے، کسی کے آنکھ نکال دیے، کسی کے، اور یہ پورے کے پورے لاشیں 50 کے قریب لاشیں ہیں. اس کی اجتماعی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس کا بھی ایک فوٹو آج اخبارات میں آیا ہے. اور اس کی کوئی شناخت نہیں ہو رہی. اب نامعلوم کر دیا گیا ان کو، چونکہ اس قسم سے اس کو مسخ یعنی لاشوں کو مسخ کر دیا گیا کہ ان کی شناخت ممکن نہیں رہی. تو یہ بدترین صورتحال ہے. اور دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم جب چاہے کسی کو کرتے ہیں. اور اب جبکہ جو غزہ میں امن فوج کی جو بات ہے وہ ہماری شرائط پر، ہماری ایما پر آئے گی، ہم جس ملک کو بولیں گے وہی آئے گا، ترکی وغیرہ یہ نہیں آنا چاہیے. اس طریقے کا انہوں نے پہلے سے کنڈیشن لگا دی ہے. اور امریکہ کے ڈونالڈ ٹرمپ وہ بیچارہ خود کو اسرائیل کے سامنے بے بس محسوس کر رہا ہے. کہا کہ نہیں حماس کو چاہیے کہ وہ جو اسرائیلی مغویہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی باقیات واپس کر دی جائے، اگر نہیں کرنے پہ ہم حماس کے خلاف کارروائی کریں گے. بس یہی ہوتا ہے حماس کے خلاف کارروائی. حماس جبکہ کوئی منظم فوج نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ غزہ کی سچویشن ہے، غزہ کے بارے میں یہ بتا گیا. اور ایک جہاں تک ہے، اب دیکھیے برطانیہ کے ایک جو ہے مبصر ہیں، انہوں نے اسرائیلی حرکتوں پر، اسرائیلی چیزوں پر تنقید کی تھی. اب وہ سان فرانسسکو یعنی امریکہ گئے، ایئرپورٹ پر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. کہا کہ نہیں آپ کے جو بیانات ہیں وہ انتہائی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو داخل ہونے نہیں دیتے، ہم آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں. یعنی امریکہ اس حد تک اسرائیل کا جو ہے حامی اور بنا ہوا ہے کہ وہ حتیٰ کہ تنقید کو بھی نہیں سن پا رہا ہے، جبکہ امریکہ ایک آزاد جمہوریت کا جو ہے دعویٰ دار ہے. تو یہ بھی خبر آج اخبارات میں ہے. جہاں تک تلنگانہ کی صورتحال ہے، تلنگانہ میں دیکھیے یہ کچھ دن پہلے نظام آباد میں ایک انکاؤنٹر ہوا. کہتے ہیں کہ دعویٰ ہوتے کہ فرضی انکاؤنٹر ہے، اور اس لڑکے کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو شوٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کے ارکان خاندان یہاں ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے اس سے ملے،
اس کی بیوہ، چھوٹے 2 معصوم بچے، یہ کہہ رہے گئے تھے دیکھیے کہ ہم یقیناً اس پہ کچھ مقدمات تھے، تو پولیس نے اس پہ 3 لاکھ روپے کی رشوت دینے کا کہا. اب 3 لاکھ میں سے اس نے کچھ پیسے، کچھ چند ہزار روپے اس کو دیے. باقی کے پیسوں کے لیے جب اصرار ہو رہا تھا تو اس کو پکڑ کے لے جایا جا رہا تھا. تو اسی دوران میں جو ہے جھگڑا ہوا، اور جھگڑے سے چاقو کی وجہ سے، ملزم کی چاقو کی وجہ سے پولیس والے کی موت ہو گئی. لیکن ہونے کے بعد اس کو جو ہے گرفتار کیا، زندہ گرفتار کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا. اب بلکہ اس کے گھر والوں، اس کو انکاؤنٹر بھی کر دیا گیا. اب اس کے گھر والوں پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے یہ پولیس راج ہے کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جمہوریت ہے، ایک طرف بی جے پی کی ریاستیں ہیں، ایک طرف دیگر جو غیر بی جے پی کی ریاستیں ہیں، وہاں بھی یہ نظم ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ کانگریس کی حکومت ہونے کے باوجود بھی یہاں کس طریقے سے ایک مسلم نوجوان کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے. تو یہ ایک عجیب یعنی صورتحال ہے. اس کا بھی آج اخبارات نے کچھ اخبارات نے اس کا خلاصہ کیا ہے. ناظرین، اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.